بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ممبر مرکزی مجلس عاملہ مسلم لیگ نون چودھری عرفان الحسن آف امریکہ موجود ہیں۔ یہ اوورسیز رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور کشمیری رہنما ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ تو آج سچی بات ہے کہ جموں کشمیر میڈیا ہاؤس کو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اعزاز اس میں حاصل ہوا ہے کہ یہ تشریف لائے اور ہمیں ملاقات کا جو ہے وہ شرف بخشا۔ تو ہم نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا کہ سوچا کہ ان سے کیوں نہ موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ تو پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سچی بات ہے کہ آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی جموں کشمیر میڈیا آفس میں آ کے۔ تو آپ امریکہ سے ادھر تشریف لائے، اس وقت بڑی صورتحال جو ہے وہ الیکشن کی پیک پر ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کے ممبر مجلس عاملہ بھی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اس وقت الیکشن میں جو آپ ادھر تشریف لائے ہیں، ظاہری سی بات ہے مسلم لیگ نون کے الیکشن کے پروگرام کے حوالے سے آپ آئے ہیں اور ادھر آپ خدمات اپنی جماعت کو دیں گے، تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت کہ مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن کے میدان میں کس جگہ پہ کھڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا جموں کشمیر میڈیا ہاؤس کا بھی۔ دیکھیں کہ جو مجھے ابھی مرکزی مجلس عاملہ کا ممبر بنا ہوں، اور ایز اے پارٹی ورکر ہم سب کی خواہش ہے کہ جو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا جائے، جس بھی حیثیت سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے۔ بیسک ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لایا کر جایا جائے۔ جو میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہے وہ گھر گھر پہنچایا جائے کہ پاکستان کو اکنامکلی کیسے مضبوط کیا جائے۔ جو اکنامی صورتحال ہے پاکستان کی، جو لوگوں کی صورتحال ہے، جو پچھلے جو حکومت رہی ہے عمران خان صاحب کی، جو تباہی و بربادی اکنامی کی ہوئی ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے، اور روزگار کی اپرچونٹی اور نوجوانوں کے لیے جو آئندہ مستقبل ہے ان اس حوالے سے جو ہے مسلم لیگ کے ویژن کے مطابق ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمارا بیسک کام جو ہم آئے ہیں، ہمارے اور بھی دوست آئے ہیں جی جی امریکہ سے بھی، انگلینڈ سے بھی، ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ ان کا بیسک یہی ہے کہ ہم میاں صاحب کا جو ویژن ہے، ان کا پیغام ہے، وہ گھر گھر تک پہنچائیں۔ نہیں، یا آپ مجھے یہ بتائیں چودھری صاحب کہ جو مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں وہ تو رہے ہی لندن میں، اور ادھر تو جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے پہلے تو کہا وہ واپس نہیں آ رہے، پھر وہ واپس آ گئے۔ تو کیا ادھر لندن میں رہنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو الیکشن میں کس حد تک کامیابی حاصل کر سکے؟ دیکھیں میاں صاحب جب گئے ہیں تو کن حالات میں گئے ہیں۔ یہاں پہ صورت حال ظاہر ہے صحت کے حوالے سے تھی، وہ علاج کے غرض سے لندن تشریف لے کر گئے تھے، اور جو میاں صاحب واپس آئے ہیں اور اب الیکشن کا ٹائم ہے، اور ڈاکٹروں نے جب اجازت دی ہے تو واپس آئے ہیں۔ تو اس عرصے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورت حال ہے ملک کی، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اگر میاں صاحب واپس آئیں اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، جس حوالے سے لوگوں کے بھی حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جماعت کامیاب ہوگی اور ہم اس ملک کو بہتری کی طرف۔ 9 جو مئی کے حوالے سے جو صورتحال پاکستان میں تبدیل ہوئی، اور اس وقت بھی وہی کنٹینیو جاری ہے، تحریک انصاف والوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، آپ کو پوری سپیس دی جا رہی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ واقعی الیکشن لڑ رہے ہیں کہ آپ کے لیے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے نون لیگ کے لیے پورے سسٹم نے، یہ جو پاکستانی پورے نظام ہے اس نے؟ دیکھیں جو 9 مئی کا واقعہ ہے، جو جس طرح اسٹیٹ پر حملہ کیا گیا، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے، اور اس پر اگر ان لوگوں پر اگر مقدمات چل رہے ہیں یا سچویشن بنی ہے تو اس میں مسلم لیگ کا قصور تو نہیں ہے، یا ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے، وہ تو عمران خان صاحب کا قصور ہے، جنہوں نے لوگوں کو اس طرف لے کر کے ان کے ذہن سازی کی، اسٹیٹ کے خلاف حملہ ور ہوئے لوگ، تو ان کو تو سزا جزا کا عمل تو ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ۔
تو اس حوالے سے اس میں ہمارا کوئی اس لحاظ سے کردار نہیں ہے، لیکن ہم ایز اے پاکستانی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ دل خراشتہ واقعات ہیں اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور اسٹیٹ پر حملہ کیا گیا ہے، شہداء کی جو ہے وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، تو اگر اسٹیٹ حساب نہیں لے گی تو یہ تو بڑھ جائے گا کام، تو اس لیے ضروری ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اس کا سزا کا عمل ہونا چاہیے۔ جی مجھے اس پہ میں 2 سوال کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پونے 4 سال میں تحریک انصاف کی حکومت کو آپ کدھر دیکھتے ہیں جو انہوں نے حکومت کی، اور کیا اس وقت بھی تحریک انصاف جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے یا ادھر ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے کہ پورے یورپ میں اور پورا جو آپ کا ایریا امریکہ ہو گیا یا جتنے بھی ملک ہیں اس میں تحریک انصاف کے ہی ووٹرز ہیں، مسلم لیگ کے ادھر لوگ نہیں ہیں، یا کیا اس میں آپ مجھے الگ الگ جوابات دیں اس میں؟ چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف اوورسیز میں کافی پاپولر ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ فالو اپ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، تو سوشل میڈیا ان کا بڑا مضبوط ہے، نیٹ ورکنگ ہے، اس میں جھوٹ سچ کا ایک ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کی ہے کہ کسی بھی خبر کو کسی طرح وہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے اوورسیز میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اوورسیز میں ان کی سپورٹ بہت ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے جو حالات عمران خان صاحب نے پچھلے 4 سال میں کیے ہیں، جو اکنامک اچھا بلا 2017-18 کو جب پاکستان ترقی کر رہا تھا تو خواہ مخواہ اس حکومت کو نکالا گیا بلا وجہ، وہ مطلب ہے یہ ایک جمہوریت کے ساتھ بھی ایک کھیل کھیلا گیا، اس حوالے سے یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو۔ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کے حوالے سے، اس الیکشن کے بعد کی صورتحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو کوئی اکثریت مل رہی ہے تو اس کو پھر آپ کس تناظر میں دیکھیں گے کہ کیا یہ پاکستان کی آنے والا جو ٹائم ہے وہ اس میں کیا تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد جب ہم گورنمنٹ فارم کریں گے تو سب سے پہلی ترجیح اکنامک ریوائول ہے۔ جو صورتحال ہوئی ہے اس پر ظاہر ہے اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ کوئی 1 2 3 ڈے کا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو لانگ ٹرم میں پالیسیز بنانی پڑیں گی، لیکن ہمیں یکسوئی کے ساتھ یقین ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کو اس درجے سے نکالیں۔ بہت شکریہ جناب عرفان الاسد صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں کچھ سوالات کا جواب دیا جو ہماری جس میں زیادہ مرضی شامل تھی، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی، اور آپ ناظرین آپ کے لیے بھی گائے بگائے ہم الگ الگ پروگرام الیکشن کے حوالے سے لے کے آئیں گے۔ والسلام۔